نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا ما هو جب تک اپنے عیب نظر نہیں آتے یہ سمجھیں کہ جو آئینہ ہے، آئینہ قلب کا آئینہ وہ بالکل دھندلا ہے، بلکہ حقیقت میں تو دھندلے میں بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اس کو کہتے ہیں انا ہے، ہاں کہتے ہیں نا جی انا شیشہ، بالکل۔ تو قلب بے مثل آئینہ ہے، بس یاد رکھیے گا۔ آپ کو میں ایک عجیب بات دوں، عجیب اس لیے کہ عجیب بظاہر تو نہیں، بظاہر عجیب نہیں لیکن عجیب کس لیے کہ اگر فقط آپ جان لیں کہ قلب جو ہے وہ آئینہ ہے، آپ یقین جانیے گا آپ کے اتنے مسائل حل ہوں گے تصوف اور دین کے کہ کیا بات ہے۔ اچھا، عجیب اس لیے ہے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ لے لیں تو اتنی اصلاح ہوگی کہ بیان سے باہر ہے، اور سادہ سی بات اس لیے کہ اس کے لیے کوئی مفتی سے فتویٰ نہیں لینا پڑتا۔ تو قلب جو ہے یہ آئینہ ہے، آئینہ۔ اچھا، آئینے سے مراد، آئینے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ شاباش، 100 روپے اس کا ہو گیا، مرر۔ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مرر۔ آئینہ مرر کو کہتے ہیں، مرر کہتے ہیں آئینے کو۔ اچھا، آئینے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے بھائی انوار صاحب؟ آئینے کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے آیا جاتا ہے تو وہ اپنا عکس پورا اندر لے لیتا ہے، اور ایسے سے آئینے ہیں کہ کمال ہے جی، ایک چہرے کے خد و خال کو واضح کر دیتا ہے۔ اس آئینے میں اس کی سارا عکس آ جاتا ہے، تو آئینہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ شیشہ جو ہے نا، شیشہ وہ ویسے بولا جاتا ہے، شیشہ لے کے آؤ، میں نے ذرا مونچھیں کاٹنی ہے، ورنہ شیشہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو شیشہ لگا ہوا ہے، اس میں تو گاڑی کے فرنٹ میں کیا لگا ہوا ہے؟ آئینہ یا شیشہ؟ اگر آئینہ لگا ہوتا تو آپ گاڑی نہ چلا سکتے، تو شیشہ لگا ہوا ہے۔ شیشہ ہوتا ہے کہ جس سے لائٹ بالکل پاس ہو جائے اور وہ نظر نہ آئے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، کچھ بتائیں گے کہ درمیان میں کیا چیز حائل ہے؟ آپ کسی اینک کے ذریعے سے مجھے دیکھ رہے ہیں، شیشہ حائل ہے۔ آپ شیشے کو دیکھ رہے ہیں، شیشہ نظر آتا ہے؟ نہیں، تو شیشہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ تو آپ کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، آپ کی مبارک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، اور آپ کی آنکھ جو مجھے دیکھتی ہے تو شیشے سے گزرتی ہے اور شیشہ نظر نہیں آتا، اس کو شیشہ کہتے ہیں۔ تو جو سینے میں سینہ کہتے ہیں، سینہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ چیسٹ اور سینہ، جو سینے میں فٹ ہے وہ شیشہ ہے یا آئینہ ہے؟ وہ آئینہ ہے، وہ آئینہ ہے۔ بس اگر کوئی آدمی آپ سے نا 2 گھنٹے بیان کرے اور اس کے بعد آپ کو یہ یقین آ جائے کہ آپ کی چیسٹ میں، سینے میں آئینہ لگا ہوا ہے، تو آپ کو بہت ساری نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن علم یعلم بأن اللہ یرا، اگر آپ کو یہ علم یعلم سے مراد ہی ہے، بی اویئر، جان لو، کیا تو جانتا نہیں؟ اوے غافل، تو جانتا نہیں کیا کہ اللہ تجھے دیکھ رہے ہیں؟ اگر تجھے اس چیز کا، دیکھو بیٹا اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ہمیں استظہار ہے نہیں، ہمیں استظہار نہیں ہے۔
لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں. اچھا، جس آدمی کو یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کی زندگی بدل جائے گی. جس آدمی کے دل میں یہ استظہار ہو کہ میرے چیسٹ میں، سینے میں کیا فٹ ہے؟ آئینہ، اس کی زندگی بھی بدل جائے گی. تو اس آئینے کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ کو بیان کریں گے آپ بتائیے. قرآن کی اصطلاح میں وہ آئینہ جو سینے میں فٹ ہے، اس آئینے کو قرآن کی اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ اس آئینے کو مشہور اللہم حبب الینا الایمان، اس کو قلب دیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا، میرے آئینے کو انا نہ بنا، میرے آئینے کے اوپر گند اور غلاظت نہ آنے دے. بعد از ہدیتنا، اس کے بعد اس کے کہ مجھے آپ نے صاف ستھرا آئینہ دیا اور اب اس کے اوپر زنگ لگ گیا، تو مجھے مصفح آنے کے بعد اس پہ زنگ نہ لگنے دیجیے. تو آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ آئینہ جو چیسٹ میں، اس کو قلب کہتے ہیں. تو جب آدمی کو اپنے عیوب اور گندگیاں پتہ لگتی ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی روحانی ترقی ہوئی ہے. روحانی ترقی کیا ہے؟ کہ اس کا آئینہ صاف ہوا ہے. جب تک آئینہ صاف نہیں ہوتا اپنے عیوب دکھائی نہیں دیتے. جب آئینہ صاف ہوتا ہے تو اپنی اصل حقیقت کھلتی ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ عبدیت. عبدیت کیا ہے؟ غلامی. غلامی کیا ہے؟ عاجزی اور اطاعت. نتیجہ یہ ہے کہ جو صاف آئینہ رکھتے ہیں اس کے اندر فوراً اپنی ذات کا تکبر کا انعکاس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اینا تکبر تیرے اندر تشریف نہیں. جب وہ آپ کی جگہ بنائی کرسی کے اوپر، وہ اچھا، جب قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے تو اپنے عیوب دکھائی دیتے ہیں، دماغ کے فطور دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ندامت اور شرمندگی طاری ہو جاتی ہے. جب قلب کا آئینہ، اس میں گندگی اور غلاظت کی وجہ سے آئینہ دھندلا اور انا ہو جاتا ہے، تو انسان باوجود اس کے کہ اس میں تکبر، ہر عمل میں، چلنے پھرنے، کلام کرنے میں اس کو اپنا تکبر نہیں دکھائی دیتا، اس کو اپنے عیوب نہیں دکھائی دیتے. تو یہ آدمی روحانی طور پر نہ ڈیڈ، مردہ ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے قلب کے آئینے کو دھندلا ہونے سے بچائیے. قلب کے آئینے کو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ میرے آئینے کو دھندلا نہ کیجیے، کیونکہ جب اس پہ زیغ لگے گا تو زیغ کا پیٹ اس کے اوپر آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر ظلمت طاری ہو جائے گی، اور اس کے اندر کسی بھی عیب کا انعکاس نہیں ہوگا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے ہدایت دی اور میرے آئینے کو مصفح اور صاف ستھرا اور بڑا ٹرانسپیرنٹ اور شفاف رکھا. تو یہ ہدایت مجھے دی گئی، تو میں اس آئینے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا، کہ جب وہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اس کا انعکاس، نسبت نکاسی اس آئینے میں ہوتا ہے. تو اس آئینے سے میں اللہ تک رسائی پاتا ہوں.
تو ہدایت دینے کے بعد اللہ میرے آئینے کو اللہ تعالیٰ زیغ نہ لگائیے. کلا بل ران، کلا بل رانا علی قلوبہم ران. ان کے آئینوں پر بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کی بنا پر، ان کے آئینے پر ان کے کرتوتوں کی بنا پر ران آ گیا. ران اللہ، زیغ، ظلمت، غفلت، اور اس کے اندر اتنی غلاظت شرک کی اور تکبر، یہ ساری غلاظتوں سے ملا ہوا ہے. یہ غلاظتوں کا مجموعہ ہے. تو کیونکہ وہ عمل بہت برے کرتے تھے، بما کانوا یکسبون، کہ شرک وہ کرتے تھے، قتل وہ کرتے تھے، اور بتوں کی پوجا وہ کرتے تھے. ان اعمال کی وجہ سے ان کا جو قلب کا آئینہ تھا اس کے اوپر جب گناہوں کے داغ لگتے رہے، حتیٰ کہ وہ سارے کا سارا سیاہ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کو شعور بھی نہ رہا کہ وہ شرک کرتے ہیں. بما کانوا یکسبون، تو وہ جو کرتوتیں کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کے قلوب جو ہے وہ بالکل سارے کے سارے کالے، اور ان کے اوپر بڑا موٹا لیئر ایک غفلت کا آ گیا. تو اس لیے جب آدمی گناہ کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کی وجہ سے اس کے قلب پر ظلمت آ جاتی ہے. وہ جو ظلمت ہے نا، ظلمت جب آتی ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، تھوڑی سی آپ کے پتہ کی بات. کچھ طالب علم اور کچھ سالکین کہتے ہیں کہ اب نا اعمال میں سستی آ گئی ہے. جب قلب میں ظلمت آتی ہے تو اعمال میں سستی آ جاتی ہے. جیسے قلب میں جلا، پاکیزگی، صفات، اور قلب کے اندر روشنی، اعمال میں سرعت، سبقت اور آگے بڑھ جانا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ آئینہ اس قدر بعض اوقات ظلمت زدہ، بران، اور اس کے اوپر زیغ آ جاتا ہے کہ پھر انسان اللہ جل شانہ کی یعنی ظلمت اور اس قدر دور چلا جاتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کہ پھر وہ اللہ جل شانہ کی تخلیق میں تغیر شروع کر دیتا ہے. یہ چیز پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے کہ جی وہ میں نے اپنی صنف تبدیل کرنی ہے، جینڈر چینج کرنا ہے. اللہ جل شانہ نے کسی کو مرد بنایا ہے تو اللہ نے صحیح بنایا ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے. تو وہ اپنا صنف بدلتا ہے. وہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے مرد کیوں بنایا ہے، غلط بنایا ہے. پھر وہ صنف بدلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے. سود والا بھی اللہ سے مقابلہ کرتا ہے. یہ مقابلہ سود سے بڑھ کر ہے. اللہ، اس کو قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان اس طرف آمادہ کرے گا، اتنی ظلمت پیدا کرے گا کہ وہ اپنی جنس، سیکس کیا کہتے ہیں، اپنی صنف کو بدل دیں گے. اور کوئی ہوگی کہ میں تو مرد ہوں، عورت ہوگی کہے گی کہ میں تو مرد کو اپنے اندر محسوس کرتی ہوں. تو یہ ظلمتوں کی وہ انتہا ہے کہ جس سے انسان گہری ذلت میں گرا ہے اور اس کے لیے صریحاً تباہی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کی انتہا ہے. یہ شیطان کا وہ مصمم ارادہ اور محنت ہے
کہ جو اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا اس کو سزا ملی، تو اس نے انسان سے بدلہ لیا ہے کہ اس نے کہا میں دائیں بائیں آگے پیچھے سے آؤں گا، اللہ کی شان اور بہکاؤں گا، مجھے آپ مہلت دے دیجئے الی یوم الدین، قیامت تک مجھے مہلت دے دیجئے، اور آپ ان کو فرما بردار نہیں پائیں گے، نہیں پائیں گے، میں ان کو ناشکری کی طرف لے جاؤں گا۔ تو یعنی اس میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر آپ اس میں غور کریں تو اس وقت پورا یورپ اس آیت میں مبتلا ہے۔ والذین کفروا، مجھے بتا دیں، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وہ لوگ کہ جو کفار کے دوست ہیں، وہ جو ہے نا طاغوت کے دوست ہیں، اور یہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور، یہ ان کو نور سے، ہدایت سے، جو ہدایت اللہ جل شانہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، اور وہ ہدایت کی شکل کے فطرت ان کی اللہ نے بنائی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق کا ذائقہ رکھا ہے، وہ اس نور سے ان کو کھینچتے ہیں کس کی طرف؟ ظلمات کی طرف، من النور الی الظلمات، ٹھیک ہے، فرام برائٹنس ٹو ڈارکنس، فرام نور ٹو ظلمات، ان کی طرف کھینچتے ہیں۔ اتنے ظلمات ہیں یورپ کے اندر، کبھی لیسبین ہے اور کبھی کبھی لیسبین کو کہتے ہیں رائٹس دیں، اور کبھی گیز کو کہتے ہیں رائٹس دیں۔ یہ احوال یورپ کے ہو گئے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ قلب کا آئینہ بالکل انا ہو گیا ہے، اور اس کے اندر اب حص باقی نہیں رہی کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو اللہ جل شان ہے نا، اللہ جل شانہ جو ہے، فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایمان والوں کے دوست ہیں، یخرجونہم من الظلمات الی النور، ٹھیک پڑھا، اور ان کو نکالتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف، اور جو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور یہ طاغوت کے دوست ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، شرم کی وجہ سے مجھے لفظ میرے منہ سے نکلتے نہیں ہیں۔ ایک لڑکی کا میں نے کچھ سنا، اور اس کا کچھ آرٹیکل تھا، یعنی جیسے سوشل میڈیا میں وہ آیا، تو ایک دوست نے غالباً وہ اس کے تھوڑے سی سٹیٹمنٹس سنائی، تو اس لڑکی کی عمر صرف 23-24 سال ہے، اور وہ کرسچن لیڈی ہے، آخر وہ کرسچن ہے لیکن اللہ کی بندی تو ہے۔ ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے، ہیومن ویلیز ہوتی ہیں، وہ تو انسان ہونے کے ناطے سے پائی جاتی ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے انہوں نے 2 سال میں تباہ کر دیا، اور مجھے اس طبقے نے، ایک طبقہ تو مجھے لڑکوں سے ہی پتہ لگا، ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو فلمیں بناتا ہے، جس کو ہالی ووڈ، بالی ووڈ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، اور یہ بڑا امیر طبقہ ہے، تو یہ تو چلو کرتا، جو کرتا ہے مرتا ہے۔ میرے خیال میں شاید کوئی 50-60 سال سے یہ طبقہ امریکہ اور ہندوستان میں جاری ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اس سے ہٹ کر انا للہ و انا الیہ راجعون، جو پورنوگرافی کہتے ہیں، اس کی جو موویز بناتا ہے، اور وہ طبقے کے بارے میں مجھے میرے دوستوں نے بتایا کہ جتنا مال اور پیسہ اس میں دیا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
وہ کروڑوں اربوں پتی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اس وقت بیان شروع کر دیا، لیکن آپ کو بتاؤں کہ کس طرح یہ طاغوت جو ہیں کس طرح یعنی لوگوں کو ظلمات نور سے ظلمات کی طرف. تو ایک بچی ہے تو اس کو کسی طریقے سے لے جا کے اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے وہ کس جانب نکل پڑی ہے. اب 2 سال میں اس کا جو سسٹم اس طرح ایکسپیڈائٹ کیا ہے، جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ریس کورس میں یا یہ جو گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو اس میں بعض لوگ اپنا جوا ہے تو جیتنے کے لیے وہ گھوڑے کو نا ایسی میڈیسنز دیتے ہیں جس میں گھوڑا بہت ایکسٹرا آرڈنری دوڑتا ہے. مثلا ایک میڈیسن ایڈرینلین ہے، تو اس سے نا گھوڑا جو نا روٹین سے اچھا جب گھوڑے کو میڈیسن نہ دی جائے تو اس کے سارا سسٹم اس کو بتا رہا ہوتا ہے اب تم تھک گئے ہو، اب تم رک جاؤ، اب تمہارا ہارٹ ریٹ بڑھ گیا ہے، اور اب تم تو وہ گھوڑا جب رک جاتا ہے اور دوبارہ تھوڑا سا سستانے کے بعد، زیادہ نہیں، تھوڑا سا دوبارہ فریش ہو کے اتنا ہی آگے بھاگ جاتا ہے. لیکن جب گھوڑے کو ایک لمٹ سے زیادہ ایکسیڈ کر کے اس کو آگے بھگایا جاتا ہے تو اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میرا ہارٹ ریٹ اتنا چلا گیا جو میرے لیے، اور میرے سارا سسٹم اور میٹابولک پروسیسز جو ہیں وہ اب ایکسپائر کر رہے ہیں. لیکن گھوڑا ایڈرینلین سے نہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اچانک آ کے نا وہ گھوڑا جو 10 سال میں بوڑھا ہونا ہوتا ہے وہ نا 10 کیا کہتے ہیں 10 مقابلوں میں وہ گھوڑا جواب دے جاتا ہے. تو اس کو پھر انہوں نے اسی طرح استعمال کیا کہ جو ان نیچرل ہے، اور اس کو انہیں فیمیل ہارمونز دے کے اور اس طریقے سے، اور پھر ایک وقت میں آ کے نا اس کا سارا جسم کینسر زدہ تھا. پہلے سب سے پہلے ہارمونل امبیلنس، ان کو اس سے کیا ہارمونل امبیلنس ہونا ہو. جب عورت کو ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ عورت اس سے بوڑھی ہوتی ہے اور اس کا ستیاناش ہونے لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں کیا، انہوں نے تو اپنا بزنس چلانا تھا، انہوں نے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایکسپیڈائٹ کیا اور اس کو ہارمونز دیے، اور وہ چیز کے جو ایک نیچرل جو ٹائم ہے اس کو 10 ٹائمز بڑھا دیا اور اس کا سارا سسٹم سیز کر دیا. اچھا جس وقت وہ مر رہی ہے تو اس میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ کے تھوڑی دیر بعد وہ مر گئی. تو اس اسٹیٹمنٹ کا محاصل یہ ہے کہ میں ایک انوسینٹ لڑکی تھی، انہوں نے مجھے وہ راستہ دکھا دیا اور انہوں نے میرے پہ وہ ظلم کیا ہے. آج میں کینسر کے ساتھ اور بون اور سارے میرے جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں تباہ کر دیے. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے نا انہوں نے مجھے کچھ پیسے تو دیے لیکن اس سے 100 ٹائمز انہوں نے میرے سے کمایا اور مجھے تباہ کر کے مجھے ڈسٹ بین میں پھینک دیا. تو آج میں مر رہی ہوں اور میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کروں گی. اچھا اس طرح کی بڑی دردناک سی وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑی دردناک سی سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے، کہ مجھے مطلب ہے کہ جس طریقے سے یوز کیا گیا اس وقت یقین جانیے میں نے زندگی میں پوری زندگی میں جب میں کی صاحب پاس گیا تو 21-22 سال کی عمر تھی، زندگی میں نے آج تک کسی کافر کے لیے بد دعا نہیں کی. افغانستان کی وار رہی وہ ساری رہی، امریکن رہی، بش بھی آیا، میں نے نہیں کی. میں نے پہلی دفعہ ان کے لیے بد دعا کی. ان کفار کے لیے جو ہے نظام چلاتے ہیں، میں نے کہا یا اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو جہنم ان سے بھر دے. اور میں نے کہا اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے جنت بھی بننی ہے جہنم بھی بننی ہے، تو ان کو جہنم ان سے بھر دے کہ یہ انسانیت کے دشمن، حالانکہ وہ مسلمان لڑکی نہیں تھی لیکن وہ اللہ کی بندی تو تھی.
وہ مخلوق تو تھی اللہ کی، اس پر مجھے بڑا صدمہ پہنچا. میں نے بڑی بد دعا کی، میں نے پہلی دفعہ ان لوگوں کے لیے بد دعا کی. وہ جو موویز بناتے ہیں جو ان کے لیے نہیں کی. پہلی دفعہ مجھے اس کا تعارف ہوا اور جب میں نے اس کی کم پرسی کا عالم دیکھا کہ جو اپنی زندگی اور جوانی کو 2 سال میں ختم کر چکی تھی، یہ کس قدر انسانوں کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اور میرا دل بد دعا کر رہا تھا. تو یہ ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں. طاغوت ان کا دوست ہے. طاغوت کے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ ہدایت اور یعنی معصوم ذہنوں کو، اور وہ کہ جو گورا کاغذ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی سینے میں، ان کے قلب میں ہدایت کی شمع روشن ہے، اور جب ان کو اچھا مول ملا تو واصل باللہ ہو سکتے ہیں، ان کو اس نور سے نکال کر الی الظلمات، ظلمات کی طرف کھینچ لیتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا، ہمیشہ فار ایور لاسٹنگ خالدون، جہنمی ہے، جہنم میں رہیں گے. تو بس میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو بچاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. توبہ 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 استغفار. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
وصلی اللہ علی النبی الأمی 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 وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی صلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی
وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وصلی 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 اللہ علی النبی الأمی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی وصلی اللہ علی وصلی اللہ علی وصلی اللہ وصلی اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی 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 وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ صلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی وصلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی، تمہیں ہو روح روان ہستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی ہے، دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کیجے بندہ پروری، صلی اللہ علیہ وسلم 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 نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی النبی الأمی، 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 وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ وصلی اللہ علی النبی الأمی، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں ہو روح روان ہستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی، ہے دو جہاں کی بہار تم سے، ہے دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی یہ بندہ پروری ہے، نہ کوئی سلیقہ ہے بندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ارحمنا أنت مولانا ارحمنا أنت مولانا یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم صلی علی سیدنا محمد یا اللہ جو بھی اس مجلس میں شریک ہو گیا اللہ رب العزت اس کی طرف نظر کرم فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے، سینے میں قرآن کا نور داخل فرما دے، ہدایت کا نور داخل فرما دے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے، دین سے وابستہ نصیب فرما دے، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اتباع سنت نصیب فرما دے، فتبیونی کے مستحق بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنے مقبول بندوں کے صف میں شامل فرما، گزشتہ اس مجلس کی برکت سے جتنے بھی گناہ ہمارے نام اعمال پر لکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ صلی اللہ علیہ محمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ وہ مجھے کر لیں گے نماز باہر کر لیں اور وہ آس کے دل ان کو اندر بلا لیں، وہ اندر نماز پڑھ لیں، باقی